بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک خوبصورت ریاست تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس ریاست میں ایک نہایت رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی نورگل تھا۔ نورگل نہایت حسین، ذہین اور ضدی مزاج لڑکی تھی۔ وہ محل کی چمک دمک سے زیادہ قدرتی مناظر اور جانوروں سے محبت کرتی تھی۔ محل کے پیچھے ایک قدیم کنواں تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں خواہشیں پوری ہوتی ہیں لیکن قیمت چکانی پڑتی ہے۔ شہزادی نورگل اکثر وہاں جاتی، اپنا سنہرا گیندا اچھالتی اور پانی میں جھانک کر اپنے خوابوں کے راجکمار کے بارے میں سوچتی۔ ایک دن کھیلتے ہوئے نورگل کی گیند کنویں میں گر گئی۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ اچانک کنویں سے ایک سبز رنگ کا مینڈک باہر نکلا۔ وہ بولنے لگا، شہزادی، اگر میں تمہاری گیند واپس لے آؤں تو کیا تم مجھ سے وعدہ کرو گی کہ مجھے اپنے محل لے چلو گی، اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ گی اور اپنے تکیے پر سلاؤ گی؟ شہزادی چونک گئی مگر گیند کے لالچ میں فوراً ہاں کر دی۔ ہاں ہاں، جو کہو گے وہ سب دوں گی، بس گیند واپس لا دو۔ مینڈک نے چھلانگ لگائی، گیند نکالی اور شہزادی کو دی، مگر جیسے ہی شہزادی کو گیند ملی وہ ہنس کر بھاگ گئی۔ شہزادی یہ واقعہ بھول چکی تھی مگر اگلے ہی دن دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ محل کے دروازے پر وہی مینڈک موجود تھا۔ شہزادی نورگل، میں آیا ہوں اپنا وعدہ یاد دلانے۔ بادشاہ نے سب کچھ سنا اور شہزادی سے کہا، بیٹی، شہزادی ہوں یا عام انسان، وعدہ وعدہ ہوتا ہے، تمہیں اسے نبھانا ہوگا۔ نورگل نے نہ چاہتے ہوئے بھی مینڈک اپنے کمرے میں لے گئی، اسے ساتھ کھانے پر بٹھایا مگر دل سے نہیں۔ مینڈک روز رات کو نورگل سے کہتا، مجھے اپنے تکیے پر سلا دو، میں تھک گیا ہوں۔ شہزادی کو گھن آتی مگر ہر رات بادشاہ کے حکم پر مان لیتی۔ ایک رات مینڈک نے روتے ہوئے کہا، کاش کوئی میری دل کی حالت کو سمجھے، میں ایک سزا کاٹ رہا ہوں جو میری تکبر کی سزا ہے۔ نورگل کو پہلی بار مینڈک کی باتوں میں درد محسوس ہوا۔ اس نے مینڈک کو نرمی سے دیکھا، اسے اٹھا کر اپنے بستر پر رکھا اور دھیرے سے کہا، میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں۔ اسی لمحے ایک روشنی چمکی اور مینڈک کی جگہ ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا۔ شہزادے نے کہا، میں شہزادہ فرید ہوں، پڑوسی ریاست سے۔ ایک جادوگرنی نے مجھے مینڈک بنا دیا تھا کیونکہ میں مغرور ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب کوئی شہزادی دل سے مجھ سے نرمی کرے گی تو جادو ٹوٹ جائے گا۔ شہزادی نورگل حیران ہوئی مگر خوش بھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور شرمندگی دونوں تھیں۔ شہزادہ فرید نے کہا، تمہاری نرمی نے مجھے بچا لیا، تم نے نہ صرف وعدہ نبھایا بلکہ دل سے میری قدر کی۔ اگلے کئی دنوں تک شہزادہ فرید نورگل کے ساتھ رہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو جانا، قدرت سے محبت، جانوروں کی حفاظت اور ایک دوسرے کی سوچ سے متاثر ہوئے۔ بادشاہ نے جب ان کی گہری دوستی دیکھی تو ان کی منگنی کا اعلان کر دیا۔ نورگل اور فرید خوشی سے نہال ہو گئے۔ دونوں کو احساس ہوا کہ حقیقی خوبصورتی ظاہری نہیں بلکہ دل میں ہوتی ہے۔ ایک دن جادوگرنی خود محل آئی اور فرید سے معافی مانگی، میں نے تمہیں سزا دی مگر اب تم بدل چکے ہو، تم نے دل کی خوبصورتی پہچانی ہے۔ شہزادہ فرید نے اسے معاف کر دیا اور کہا، تمہاری سزا نے مجھے ایک بہتر انسان بنایا، شکر ہے۔ جادوگرنی نے خوش ہو کر محل کو برکت دی کہ وہاں کبھی غم نہ آئے۔ نورستان میں جشن منایا گیا۔ نورگل اور فرید کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ عوام خوش ہوئی کہ شہزادی نے دل سے فیصلہ کیا اور ایک مینڈک کو راجکمار میں بدلا۔ شہزادی اور راجکمار نے مل کر ریاست سنبھالی، جانوروں کے لیے اسپتال بنوایا، فطرت کی حفاظت کے لیے قوانین بنائے اور ہر سال دوستی کا دن منایا گیا۔ اس دن جب ایک مینڈک
اور ایک شہزادی کے دوستی نے تاریخ بدل دی۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ وعدے نبھانے چاہیے، چاہے جتنا بھی عجیب لگے۔ انسان کی اصل خوبصورتی دل اور عمل میں ہوتی ہے، نہ کہ چہرے میں۔ دوسروں کے ساتھ نرمی برتنا ہمیشہ جادو کرتا ہے۔ دوسروں کا سمجھنا، ان کے دکھ کو محسوس کرنا ایک بڑی خوبی ہے۔ تکبر کا انجام تنہائی ہوتا ہے اور عاجزی کا صلہ عزت۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔